اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام حاضرین، حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک انسان کے آئندہ سال کا نمونہ ہوتا ہے۔ جس نے یہ مہینہ یعنی رمضان المبارک کا مہینہ دل جمی اور عبادت کے ساتھ گزار لیا، اس کا آنے والا سال بھی دل جمی کے ساتھ گزرے گا، اور جس نے یہ مہینہ بے دلی، تردد اور انتشار کے ساتھ گزارا، اس کا آئندہ پورا سال بھی اسی طرح گزرنے کا اندیشہ ہے۔ رمضان المبارک کا مبارک ترین مہینہ، اس کے آخری عشرے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دوسرا عشرہ بھی گزر گیا اور تیسرا عشرہ شروع ہو گیا۔ ویسے تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی برکتوں، رحمتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہے، لیکن اس کے آخری عشرے کی اہمیت پہلے دونوں عشروں سے بھی زیادہ ہے۔ اعتکاف کا مبارک عمل اور شب قدر جیسی عظیم رات بھی اسی آخری عشرے میں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے پورے مہینے میں دوسرے مہینوں کی بنسبت عبادت زیادہ فرمایا کرتے تھے، لیکن آپ کا معمول یہ تھا کہ جب اس کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ اپنی عبادت میں اور زیادہ اضافہ فرما دیا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت اور ریاضت میں جتنی محنت کرتے تھے اور دونوں عشروں میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے۔ اور میرے بھائیوں، یعنی اس کے ساتھ ہمارے ہاں کیا معمول ہے؟ ہمارے ہاں عام طور میں دیکھنے میں آتا ہے جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو مساجد کی رونق اور آبادی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں مسجدوں کی رونق جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو کئی مساجد کی رونق اور آبادی آدھی سے بھی کم ہو جاتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول سے تو یہ معلوم ہوا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ اپنی عبادت میں اور زیادہ اضافہ کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کا اس قدر زیادہ اہتمام کرنا، اس کے لیے کمر بستہ ہو جانا اور اس کے لیے گھر والوں کو بھی جو ہے جگانا ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ آخری عشرے میں سستی کرنے اور اس کو ضائع کرنے کے بجائے اس میں عبادت اور ریاضت میں اور زیادہ اضافہ کر دینا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو آخری عشرہ ہے، ایک عمل تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ عبادت اور ریاضت کا عشرہ ہے، اور اس میں عبادت میں اضافہ کر دینا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو اس طرف متوجہ کرنا اور ترغیب دینا چاہیے کہ جو آخری عشرہ ہے یہ بہت قیمتی ہے۔ عشرہ اخیرہ کا یعنی آخری عشرے کا دوسرا عمل اعتکاف کرنا ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کا معنی ہے گوشہ نشینی اور خلوت اور تنہائی اختیار کرنا۔ اعتکاف کی شرعی حقیقت اللہ تعالیٰ کا قرب
اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد میں ٹھہرنا اور وقوف کرنا ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اعتکاف کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی یہ ایسی سنت ہے کہ محلے میں سے کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی ایک بھی نہ کرے تو سب محلے والوں کو ترک سنت کا گناہ ملے گا۔ اسی طرح میرے بھائیو، اعتکاف کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، پھر آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اور اسی طرح میرے بھائی، اعتکاف کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان بہت سے گناہوں سے یقینی طور پر محفوظ رہتا ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معتکف جو ہوتا ہے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی کرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ اور اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کا ایک مقصد نمازوں کا انتظار کرنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اس کو نماز کا ہی ثواب ملتا رہتا ہے، اور جب معتکف مسجد میں قیام کر لیتا ہے تو گویا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے منتظر ہوتا ہے اور اس کو برابر نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اور اعتکاف کا ایک مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے در پر آ کر بیٹھ جاتا ہے کہ یا اللہ، میں تیرے در پر آ گیا ہوں، اب میں تیری رحمت لے کر ہی یہاں سے جاؤں گا۔ اعتکاف کا ایک مقصد شب قدر کی تلاش کرنا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر تلاش کرنے کے لیے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اعتکاف کیا، پھر آپ نے دوسرا عشرہ اعتکاف کیا، پھر تیسرا عشرہ اعتکاف کیا، اور پھر آپ نے فرمایا شب قدر آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔